بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9، لانس نائک لال حسین شہید، صفحہ نمبر 55۔ پیارے بچوں، جب ہم یہ سبق پڑھیں گے نا تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو لانس نائک لال حسین شہید کے کارناموں کے بارے میں پتہ چلے گا اور آپ کے اندر حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اس سبق کو پڑھنے کے ہمارے یہ مقصد ہیں۔ چلیں ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کے قیام کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو ہمارے وطن کے جالے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اس عظیم فرض کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کی اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ خاک میں ملانے کا مطلب ہے ضائع کر دیا۔ جالے ہوتے ہیں بہادر۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور کئی ایک سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس صورت میں پلاٹون کمانڈر نے چند جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو۔ دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنی پڑے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک آگے بڑھا اور فوجی سلام کرنے کے بعد بولا، جناب دشمن کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر ہو سکتی ہے؟ کمانڈر نے کہا، ہاں، اگر ہم میں سے کوئی آگے بڑھے اور جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرے۔ وہ جوان ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہا، جناب میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 1965 میں ہمارے دشمن ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں غیر اعلانیہ طور پر یعنی کہ جنگ کا اعلان نہیں کیا، پاکستان پر حملہ کر دیا۔ تو اسی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ کمانڈر نے جوان کو شاباش دی اور کہا، تمہیں اس چوکی تک جانا ہوگا جو دشمن نے آج صبح ہم سے چھینی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بڑے دستے سے ملنا ہوگا تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روک سکے، یعنی کہ دشمن کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ جوان نے کہا، مجھے منظور ہے، میں دشمن سے اپنی چوکی خالی کرا کے دم لوں گا۔ یہ کہہ کر اس جوان نے اپنی اسٹین گن اٹھائی، کمر کی پٹی سے دستی بم باندھے اور اپنی پلاٹون کے ساتھ فوجی سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یہ جوان لانس نائک لال حسین تھے، جن کے نام سے یہ چیپٹر ہے۔ چاروں طرف گولیوں کی بوچھار ہو رہی تھی، بوچھار یعنی کہ بارش ہو رہی تھی۔ دشمن کے جہاز سر پر منڈلا رہے تھے، یعنی کہ اوپر پرواز کر رہے تھے، مگر اس جوان کے دل میں ذرا بھی خوف نہ تھا، یعنی ڈر نہ تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہایت بہادری اور دلیری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے مسلسل رینگ کر بالآخر وہ اس چوکی کے قریب پہنچ گئے۔ رینگ کر یعنی کہ آہستہ آہستہ، جس پر دشمن نے صبح سویرے قبضہ کیا تھا۔ اب دشمن نے اسے اپنی پہرا چوکی بنا رکھا تھا اور اس کے قریب ہی ان کا ایک بڑا مورچہ تھا جہاں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی، یعنی کہ لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی۔ لانس نائک لال حسین اپنی چوکی پر دشمنوں کو دیکھ کر غصے میں آ گئے اور فوراً کمر کی پٹی سے دستی بم نکالا اور پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا۔ سپاہی وہیں ڈھیر ہو گئے، یعنی کہ ختم ہو گئے۔ لال حسین چوکی میں داخل ہو گئے اور پھر رینگتے دشمن کی خندق مورچے پر دستی بم پھینکنے شروع کر دیے۔ دشمن اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں نے تاک کر نشانے پر بم پھینکے اور مورچے میں موجود دشمنوں کا صفایا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ صفایا کر دیا یعنی ان کو ختم کر دیا۔ انہوں نے بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے اپنی چوکی کو دشمن سے خالی کرا لیا۔ قریب ہی دشمن کی ایک بڑی پلاٹون مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ دشمن کے حملوں کا جواب دینے کے لیے وہ ان کی طرف بڑھے۔ ان کی پلاٹون ان کے پیچھے بڑھ رہی تھی، یعنی کہ جو پیچھے پورا دستہ تھا۔ وہ دشمن کی پلاٹون کے قریب پہنچے اور دستی بم پھینک کر دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، یعنی کہ ان کو گولی لگی۔ وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے زخموں سے خون
فوارے کی طرح نکل رہا تھا، مگر وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گر پڑے، یعنی کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے کا مطلب ہے زخموں سے جو تکلیف تھی اس کو برداشت نہ کر سکے اور گر گئے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں فوراً اٹھایا اور مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے، مگر زخم اپنا کام کر چکے تھے۔ لانس نائک لال حسین شہید کی روح جس میں خاکی سے پرواز کر گئی، یعنی کہ وہ شہید ہو گئے۔ موت کے وقت ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی اور جرت و بہادری کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، یعنی بلا نہیں سکے گی۔ جرت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے اسے تمغہ جرت دیا، یعنی کہ اس اعزاز سے نوازا۔ اللہ ایسی نیک روحوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ دیکھا پیارے بچوں کس طرح سے مطلب ہمارے فوجی بہادر جو ہیں وہ کس طرح سے انہوں نے سب نے، خاص طور پہ لانس نائک حسین نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ لال حسین اور اس کے ساتھیوں کے اچانک حملے، دشمن لڑکھڑا گیا، فرار ہو گیا، گھبرا گیا یا لوٹ آیا؟ گھبرا گیا۔ دشمن کے قدم اکھڑنے پر لال حسین نے کیا کہا؟ آ گیا، دشمن ختم ہو گیا، یا دشمن چھا گیا یا تھرا گیا؟ انہوں نے کہا تھا دشمن ختم ہو گیا۔ لال حسین کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا، رک گیا تھا یا جم گیا تھا؟ فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ روح پرواز کرنا کا مطلب ہے بے چین ہونا، وفات پا جانا، مرنے کے قریب ہونا، تکلیف ہونا، وفات پا جانا۔ لال حسین شہید کو اعزاز سے نوازا گیا ہے، نشان حیدر، تمغہ جرت، ستارہ بصالت اور ستارہ جرت، ان کو تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیں ہمارا پیارا وطن پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی ڈیش کے بعد وجود میں آیا، قربانیوں کے بعد۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے ڈیش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن کی فوج مسلسل ڈیش کر رہی تھی، گولہ باری۔ چوکی کے قریب ہی دشمن کا ایک بڑا ڈیش تھا، مورچہ۔ پاکستان کے جیالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ڈیش میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا۔ درج الفاظ کے واحد لکھیں۔ مثالیں، اس کا واحد ہوگا مثال، ادارے، ادارہ، حالات، حالت، جیالے، جیالہ، صفیں، صاف، صفیں کا ہوگا صف، صفیں، صف۔ درست اور غلط کی نشاندہی، پاکستان ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا، غلط، ہزاروں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد نہیں آیا۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، درست۔ پاکستان کے جالوں نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، درست۔ لال حسین بری طرح زخمی ہوا اور ہمت ہار گیا، غلط۔ لال حسین کے کارنامے پر حکومت نے اسے نشان حیدر دیا، غلط، نشان حیدر نہیں تھا دیا، ان کو تمغہ جرت ملا تھا۔ جی بچوں، یہ آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 172 176۔ یہ الفاظ معنی ہیں، یہ آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں، میں آپ کو یہاں سے ریڈ آؤٹ کروا دیتی ہوں۔ آگاہ ہونا یعنی خبردار ہونا، واقف ہونا۔ بوچھاڑ یعنی کہ بھرمار، کثرت یا کسی چیز کا کثرت سے ہونا۔ پیش قدمی آگے بڑھنا۔ تاک تاک کر یعنی کہ چن چن کر، نشانہ لگا کر۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ معنی میں آپ کو کروا رہی ہوں، یہ آپ نے کاپی پہ کرنے ہیں جیسے آپ نے پہلے سارے پچھلے چیپٹروں کے کیے ہیں۔ تدبیر، بندوبست، منصوبہ یا حکمت۔ اس کے بعد ہے جرت یعنی کہ دلیری، شجاعت یا بہادری۔ جواں مردی یعنی کہ دلیری، شجاعت، اعلیٰ ہمتی۔ جیالے یعنی کہ بہادر، دلیر یا جرت مند۔ خاک میں ملانا یعنی کہ ضائع کرنا، تلف کرنا یا مٹا دینا۔ خندقی مورچہ یعنی کہ قلعے کے اندر کھودی گئی مٹی کی کھائی۔
सनसनाती यानी कि खामोशी और तेज़ी से आती, खामोशी और तेज़ी से आती। सफाया करना यानी कि ख़त्म करना, मार देना। फरामोश करना यानी भूल जाना, ख्याल ना करना। कदम उखड़ना यानी कि भागना या फरार होना। खलबली मचना यानी कि हलचल मचना, हंगामा होना। मंडलाना यानी कि चक्कर लगाना, इर्द गिर्द घूमना। मैली आँख यानी कि बुरी नज़र। अब मैं आपको सवाल जवाब करवाती हूँ, ये भी बेटा आपने कॉपी पे लिखना है। सवाल नंबर 1, 1965 की जंग पाकिस्तान की तारीख़ में किस लिए अहमियत की हामिल है? 1965 की जंग इस लिहाज से अहमियत की हामिल है कि हमारे बहादुर जवानों ने इस जंग में बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। दोबारा पढ़ती हूँ, 1965 की जंग इस लिहाज से अहमियत की हामिल है कि हमारे बहादुर जवानों ने इस जंग में बहादुरी और दिलेरी की रोशन मिसालें कायम की और दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। सवाल नंबर 2, प्लाटून कमांडर ने जवानों से क्या कहा? प्लाटून कमांडर ने कहा कि हमारी अगली चौकियों पर दुश्मन ने कब्ज़ा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। दोबारा पढ़ती हूँ, प्लाटून कमांडर ने कहा कि हमारी अगली चौकियों पर दुश्मन ने कब्ज़ा कर लिया है। दुश्मन की फ़ौज मुसलसल गोलाबारी कर रही है, इसलिए हमें शायद ये चौकी भी खाली करनी पड़े। अगला सवाल, लाल हुसैन ने चौकी पर पहुंचकर क्या किया? लाल हुसैन जब अपनी छीनी हुई चौकी पर पहुंचा और इस पर दुश्मनों का कब्ज़ा देखा तो शदीद गुस्से में आ गया। इसने फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए और लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गया। दोबारा पढ़ती हूँ इसको मैं। लाल हुसैन जब अपनी छीनी हुई चौकी पर पहुंचा और इस पर दुश्मनों का कब्ज़ा देखा तो शदीद गुस्से में आ गया। इसने फ़ौरन कमर की पट्टी से दस्ती बम निकाला और पहरे पर मौजूद दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए और लाल हुसैन चौकी में दाखिल हो गया। अगला सवाल है, मरते वक्त लाल हुसैन की ज़ुबान पर कौन से अल्फाज थे? मरते वक्त लाल हुसैन के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। मरते वक्त लाल हुसैन के आखिरी अल्फाज क्या थे? मरते वक्त लाल हुसैन के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन शहीद को किस एजाज़ से नवाजा? हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन को तमग़ा-ए जुर्रत के एजाज़ से नवाजा। दोबारा पढ़ देती हूँ, हुकूमत ने लाल हुसैन शहीद को किस एजाज़ से नवाजा? हुकूमत पाकिस्तान ने लाल हुसैन को तमग़ा-ए जुर्रत के एजाज़ से नवाजा। जी तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की रीडिंग हमने की है, अल्फाज मायनी मैंने आपको करवा दिए और सवाल जवाब जुमले इसके एक्सरसाइज में शामिल नहीं हैं। तो जो अल्फाज मायनी मैंने आपको करवाए हैं और सवाल जवाब करवाए हैं प्यारे बच्चों, वो आपने नोटबुक पे लिखने हैं जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टरों को लिखे हैं, और इस सारे चैप्टर को आपने याद भी कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।